اگر ان کے دن کو ہم مناتے ہیں ایجوکیشن ڈے کے موقع پر، تو ایجوکیشن میں حکومت کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، آخری وقت تک وہ وزیر تعلیم بنے رہے۔ ہندوستان آزاد ہوا تو ایک افراتفری کا عالم بھی تھا، جامعہ ملیہ اسلامیہ کا ادارہ ہو، شبلی نیشنل کالج ہو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہو، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد نے جو عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا، میرے خیال میں ان پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مادری زبان میں تعلیم دینا یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے کسی بچے کو اگر بادام سے چھلکا اتار کر کھلایا جائے تو بچے کو ذائقہ بھی محسوس ہوگا اور آرام سے اس کو کھا بھی لے گا، ہضم بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ مادری زبان میں تعلیم دینے کا فائدہ ہوگا۔ اگر ہم مادری زبان میں تعلیم نہیں دیں گے، کسی اور زبان میں تعلیم دیں گے، تو وہ ویسے ہی ہوگا کہ جیسے بچے کو بادام دیا جائے، چھلکے کے ساتھ دیا جائے تو بچہ بادام تو کھا لے گا، لیکن وہ جو چھلکا ہے وہ بھی اس کے منہ میں رہے گا، پھر وہ بادام کا جو مزہ ہے، ذائقہ ہے، وہ اسے محسوس نہیں کر پائے گا، بلکہ وہ اپنی قوت، انرجی اسی میں لگائے گا کہ بادام کا چھلکا نکالے، الگ کرے، تب وہ اس کو فائدہ بھی نہیں دے گا اگر وہ کھا لے گا۔ تو مادری زبان میں تعلیم کا بھی بندوبست شروعاتی دور سے لے کر کے ہونا چاہیے، اور یہ ہر جگہ ہونا چاہیے تاکہ مادری زبان میں تعلیم بچوں کو دی جا سکے اور مادری زبان جو ہے وہ اس کو بھی فروغ مل سکے۔ آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد کے سلسلے میں، ان کے افکار و نظریات کے سلسلے میں بہت اچھی باتیں کی۔ کیا ان کی جو نظریات تھی، ان کے افکار و خیالات جو تھے، کیا موجودہ وقت میں کیا اہمیت رکھا ہے؟ آپ نے کہا کہ آج صرف منا لینا، ان کے فوٹو لگا لینا یا ان کے اقوال کا ذکر کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے افکار و نظریات کو عمل میں لانا بہت ضروری ہے۔ تو کیا ان کے جو افکار و نظریات تھے موجودہ وقت میں کیا ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو معنویت ہے ان کے افکار و نظریات کی، وہ پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ وہ اس طرح سے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ وہ ہندوستان کو پہلے مانتے تھے کہ وہ ہندوستانی ہیں، یعنی ہندوستان میں رہنے والی تمام قومیں ایک ساتھ مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کریں۔ تو اس ملک میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی قوموں کے ماننے والے ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، سب آپس میں مل جل کر ہر شعبے میں آگے بڑھیں۔ کسی کو کسی وجہ سے تعصب کا، دشمنی کا، نفرت کا، ظلم کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی سوچ تھی، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہندو مسلم ساتھ میں رہ کر زندگی گزاریں، سب اپنے اپنے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، اپنے مذہب کے طریقے پر، لیکن جہاں قوم کا مسئلہ ہو، ملک کا مسئلہ ہو، وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا ہو کر کے اور آپس میں صلاح و مشورہ کر کے ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کو کمتر دکھانا یا کسی کو جو ہے کمزور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کو پنڈت جواہر لال نہرو، جو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے میر کارواں کا خطاب دیا تھا، میر کارواں۔ اور مہاتما گاندھی نے ان کو جو ہے افلاطون اور ارسطو جیسا شخص جو ہے ان کو بتایا تھا۔ اور اسی طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد کی جب وفات ہوتی ہے تو سوچئے کہ پورا ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ غمزدہ ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور میرے خیال میں ہندوستان کی تاریخ میں، یا شاید اور بھی اس کو وسیع کر لیں، دوسرے ملکوں تک بھی لے جائیں، ایک ایسا شخص، مولانا ابوالکلام ایک ایسے شخص تھے کہ جن کی وفات پر چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا دوسرے مذہب
کے ماننے والے ہوں، سب کی آنکھوں میں آنسو تھا. یعنی جسے کہتے ہیں کہ ہر قوم کے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے تکلیف تھی، ان کے لیے آنسو تھا. اگر ایسا شخص اس دنیا سے جا رہا ہے اور اتنی تکلیف ہو رہی لوگوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جو نہ صرف قوم کے لیے بلکہ ملک کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ان کے افکار و نظریات کی معنویت اس طور سے آج بھی ہے اور ان کو اپنانے کی جو ہے ضرورت ہے. آج اس خاص موقع پر ہمارے ناظرین کو، NIN کے ناظرین کو آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ آج کے اس اہم موقع پر میں اپنے ناظرین کو اور جو اس چینل کے ذریعے سے جو دیکھ رہے ہیں، پروگرام دیکھیں گے بعد میں بھی، ان کو میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی جب پیدائش کا دن آتا ہے 11 نومبر اور قومی یوم تعلیم منایا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ میں دیکھتا ہوں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، میسنجر پر، ٹویٹر پر، اخبارات میں، ہر جگہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تصویریں لگاتے ہیں، اسٹیٹس پہ بھی لگاتے ہیں، اور اسی طرح سے ڈی پی پروفائل پہ بھی لگاتے ہیں، فیس بک وغیرہ، مطلب سوشل میڈیا پر تصویریں، ویڈیوز اور ان کے جو نظریات ہیں، اقتباسات ہیں، کوٹس وغیرہ ہیں، وہ جو ہے اقوال ہیں وہ لگاتے ہیں. تو اس پر ان کے جو ایک ایک لفظ ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر ہم مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت کو جاننا چاہتے ہیں، ان کو پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں ان کو ہم پہلے اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، اس کو آنے والی نسلوں تک منتقل کریں. جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تب تک ہم آنے والی نسلوں کو، ہم اپنے بچوں کو، نوجوان لوگوں کو ہم کیا بتائیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ تو ہمیں خود پڑھنے کی ضرورت ہے. میں ایسے موقع پر یہی کہنا چاہوں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے کوئی بھی کتاب ہو، جیسے آزاد کی کہانی، آزاد کی زبانی، آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی ایک کتاب ہے، اس کو خرید لیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیں. ابوالکلام آزاد کے اوپر ایک کتاب ہے شورش کاشمیری کی، اسی طرح سے تذکرہ ایک کتاب ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی، اور قول فیصل ہے. اسی طرح سے غبار خاطر ہے جو بڑی مشہور کتاب ہے، جو انہوں نے خطوط لکھے تھے. یہ 3-4 کتابیں ہم خرید لیں اور خرید کر کے اپنے پاس رکھ لیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، آنے والی نسلوں تک ان کے افکار و نظریات کو پہنچانے کی کوشش کریں. اگر ہم اتنا کام کر لے جاتے ہیں تو ہم مولانا ابوالکلام آزاد سے جو محبت و عقیدت ہے اس کا حق بھی ادا کر پائیں گے، اور اگر ہم کچھ قوم و ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہم ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. آخری سوال، مولانا آزاد کے سلسلے میں آپ نے بڑی گہرائی اور گہرائی سے باتیں کی اور مطالعہ بھی کیا، اس کے بارے میں ریسرچ بھی آپ کر چکے ہیں، PhD بھی کر چکے ہیں. اگر مولانا آزاد صاحب کی کوئی خاص خصوصیت جو آپ اپنانا چاہتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کو کوشش کروں گا ویسا کرنے کی، ایک کوئی خاصیت جو ان کے اندر؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے اندر بڑی خصوصیتیں تھیں، ہے نا. اب وہ ان جیسا بننا، ان پر عمل کرنا ہم جیسے طالب علموں کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن انسان کوشش کر سکتا ہے کہ جس کو اپنا آئیڈیل مانے، جس کو اپنا نمونہ مانے، جس کو مثالی شخصیت مانے، تو اس کے افکار و نظریات کو اپنانے کی کوشش کرے. میری بھی کوشش ہوگی کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو صحافتی خدمات انجام دی ہیں، میں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت اور خدمات پر، صحافتی خدمات پر بھی اپنا MPhil کا مقالہ پیش کیا 2018 میں، اور MPhil بھی مکمل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے PhD کی تعلیم مکمل ہوئی مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت پر، ان کی صحافت پر. تو میں کوشش کروں گا کہ میں بھی اپنی زبان میں، اپنی
تحریر میں مولانا ابوالکلام آزاد کے افکار و نظریات کو عام کرنے کی کوشش کروں اور ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں، جتنا ہو سکتا ہے میری استطاعت کے مطابق اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کروں اور دوسروں کو ان تک ان کا پیغام پہنچاؤں۔ یہ تھے ڈاکٹر وسیم صاحب، جو کہ قومی یوم تعلیم کی مناسبت سے اپنی باتیں، جو 11 نومبر مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش یوم ولادت کے موقع پر منایا جاتا ہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں مولانا ابوالکلام صاحب کے بارے میں بات کی ہے۔ میں ایک شعر ہے جس شعر کے ذریعے سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حیرت ہے وہ قوم بھی تعلیم میں ہے پیچھے، وہ حیرت ہے وہ قوم بھی تعلیم میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ پھر ملیں گے کسی خاص مہمان کے ساتھ۔ میں ہوں محی الدین آزاد، نئی آواز نئی پرواز۔